السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من أبواب الجنة الثمانية. أيها شاء. عزیزان گرامی، اسلام نے اصلاح عقیدہ پر اس لیے سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ عقیدہ اعمال کی قبولیت اور افعال و اقوال کی برابری کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر عقیدہ اللہ کی منشا کے مطابق ہو، عقیدہ تعلیمات دین کے موافق ہو، شریعت الہی کی خوشبو سے معطر ہو، تو پھر اعمال کی تھوڑی سی پونجی اور نیکیوں کی متاع قلیل بھی ثمرے بار اور نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی ہو، انسان عقیدہ شرک کی نجاست سے آلودہ ہو اور اعمال و افعال کے ڈھیر اور پہاڑ جیسی نیکیاں اس حالت میں بے سود، ضائع اور بیکار چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے عقیدے سے متعلق چند چیزوں کے اقرار کو جنت کا موجب قرار دیتے ہوئے فرمایا: من شہد ان لا الہ الا اللہ۔ عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے پہلی چیز اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا و یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اور اپنے اسماء میں بھی اکیلا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ اپنی ذات میں نوری نہیں، وہ الوہی صفات کے حامل نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کی جنس سے بشر ہیں، مگر بشر ایسے کہ رسالت کے اعزاز خاص سے مشرف ہیں۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اسلام کی خشت اول یعنی پہلی سیڑھی، بنیادی رکن اور اولین زینہ ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے سود و لا یعنی ہے۔ قرآن مجید نے توحید الہی اور رسول رسالت و بشریت جگہ جگہ روشنی ڈالی ہے، اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ توحید و رسالت کا اقرار دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، اس کا کلمہ تھے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور روح اللہ تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ کے متعلق بڑے من گھڑت عقائد اور گمراہ کن نظریات پائے جاتے ہیں، اور اس حد تک افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے گمراہی اور ضلالت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ کسی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عبدیت و بشریت کے درجے سے اٹھا کر مقام الوہیت پر بٹھا دیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشر ماننے کے بجائے ابن اللہ قرار دے دیا، جبکہ قرآن مجید میں ان تمام عقائد کی تردید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے ابن اللہ کا انکار کرتے ہوئے فرمایا: انی عبد اللہ، جبکہ کلمتہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتہ حکم الہی سے مریم علیہ السلام کے پاس کلمہ بشارت لے کر آیا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے:
انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، جبکہ کلمتہ کا دوسرا مطلب جسے مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ہے کلمہ کن سے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ تراب ثم قال له کن فیکون۔ اس عقیدے کے بعد تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الجنت حق والنار حق، جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ یہ کوئی خیالی وہمی تصوراتی چیزیں نہیں، بلکہ یہ حقیقی چیزیں ہیں جن کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل، نگاہوں سے مخفی اور پردہ غیب میں رکھا ہے تاکہ اہل ایمان کو آزمائش کی کسوٹی پر پرکھا جائے کہ وہ ان کے وجود کو سچا تسلیم کرتے اور ان کی حقیقت پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں نہیں، جبکہ قیامت کے دن یہ آنکھوں کے سامنے ہوگی، نظر آ رہی ہوگی۔ جنت نعمتوں کا گھر، آرام و سکون کا گہوارہ اور انعامات الہی کی اماجگاہ ہے جو اللہ کے متقی فرمانبردار اور توحید پرست لوگوں کو ملے گی، جبکہ جہنم تکالیف، مصائب کا گھر، بے چینی، بے سکونی کی اماجگاہ اور عذاب و عقوبت کا مسکن ہے جو کافروں اور مشرکوں کا ٹھکانہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں عقائد پر صدقے دل سے ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انعام کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادخلہ الجنہ، ادخلہ اللہ الجنہ، اس عقیدے کے حامل شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے مرضی چاہے داخل ہو جائے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اس طرح کے عقائد کے حاملین ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔